رسم تو یہ ہے کہ پہلے کتاب کی رونمائی کی جاتی ہے، پھر صاحب کتاب کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ تشریف لائیں اور ارشاد فرمائے کہ اس کتاب میں ان کی کتنی محنت لگی، کیا اس کے مندرجات ہیں اور کس قسم کی کتاب ہے۔ لیکن اس وقت ہمارا دل یہ چاہ رہا ہے کہ پہلے ڈاکٹر صاحب سے وہ گفتگو سنی جائے کہ اس کتاب میں کن کن مراحل سے وہ گزرے اور کیسی کیسی چیزیں اس میں شامل ہیں، تاکہ جب ہم کتاب کی رونمائی کریں آپ کی گفتگو کے بعد تو اس میں اس کتاب کا لطف شامل ہو۔ تو میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ بقول احمد ندیم قاسمی مرحوم کے، جب بھی دیکھا ہے تجھے عالم نو دیکھا ہے، مرحلہ طے نہ ہوا تیری شناسائی کا۔ اور اس شعر کے لیے میں پروفیسر انعام الحق صاحب کا ممنون ہوں۔ اور ڈاکٹر تقی آبدی روز ہمیں ایک نیا قصیدہ نئی تشبیب کے ساتھ لکھتے دکھائی دیتے ہیں، کبھی یاد انیس میں گم ہو کر اقبال کے عرفانی زاویوں کے راز پاتے ہیں، تو کبھی غالب کی نعتوں کے گم شدہ اوراق کو جمع کرتے دکھائی دیتے ہیں، کبھی فیض اور امجد اور حالی سے عہد فہم نبھاتے دکھائی دیتے ہیں، تو کبھی جوش جون اور صادقین کی روایات و رندی پر رندانہ رقصہ دکھائی دیتے ہیں۔ ایک ایک کر کے 80 سے زائد کتابیں تخلیق کر لیں، اور ہر کتاب حرف تازہ ہوتی ہے، وہ بھی نئی خوشبو کے ساتھ۔ باقیات اقبال بھی آپ کا ایک شاہکار ہے۔ یہ کتاب دراصل علامہ اقبال کے ایسے کلام، خطوط، نادر تحریروں اور مواد کا مجموعہ ہے جو نایاب ہیں۔ آپ کی اس کتاب کی رونمائی ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے۔ ڈاکٹر تقی آبدی جو اپنی علمی اور ادبی خدمات کی وجہ سے عالمی شہرت رکھتے ہیں، خصوصی طور پر کینیڈا سے تشریف لائے ہیں۔ آپ اردو دنیا میں ان کی اصل پہچان ایک عظیم محقق، نقاد اور شاعر کی ہے۔ وہ اکیلے ایک ادارے جتنا کام کرتے ہیں۔ انہوں نے 80 سے زیادہ، جیسے میں نے کہا، کتابیں لکھی ہیں۔ ڈاکٹر سید تقی آبدی صاحب کو میں دعوت دوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور پہلے اس کتاب کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ اور وہ جملہ جو میں کہنا چاہ رہا تھا وہ ریاض نیازی صاحب کہہ چکے کہ آپ ادب کے مریض ہیں، طبیب ضرور ہیں، لیکن مرض زیادہ گہرا ہے۔ جناب علی، میں دعوت دیتا ہوں۔ جی ہاں، میں ڈاکٹر صاحب کو دعوت دینا چاہوں گا۔ السلام علیکم۔ صدر محفل ہماری اس بزم میں عزت مآب محترم قونصل محترم زمان مہدی صاحب، بہت ممنون ہوں کہ آپ کی موجودگی میں لوگ جانتے ہیں کہ میں کاغذات تو سامنے رکھتا ہوں لیکن آپ سے مخاطب ہوتا ہوں۔ ابھی ریاض نیازی صاحب نے گفتگو کی، اے گل بتو خرسندم تو بوئے کسی داری۔ آپ کے والد کے جو کارنامے ہیں ان سے میری زندگی گزرتے رہتی ہے۔ ابھی کیا ادب لطیف صاحب نے پیش کیا، آپ نے سنا، اور میں شرمندہ ہوں کہ اس حقیر کے لیے وہ گفتگو اردو انسٹیٹیوٹ میں کوئی قونصل محترم صاحب 42-43 سال سے انہی کوچوں میں پھر رہا ہوں۔ مجھے اچھا یاد ہے کہ اس شکاگو میں 35 سال پہلے بھی ڈرائیونگ کرتا تھا۔ نیو یارک کی گلی گلی میں شاعر کا کام کیا ہوتا ہے، صرف آپ کے گھر گھر پھرے۔ اور اردو انسٹیٹیوٹ جو کام کر رہا ہے، ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے کلچر میں ہم نے اپنے عمدہ ترین اور اساتذہ ترین افراد کا وہ احترام اور ان سے وہ روشنی حاصل نہیں کی جو ہمارے لیے آپ کے بڑی تابناک ہو سکتی تھی۔ آئے گی بات چیت، اور اردو انسٹیٹیوٹ وہ کام کر رہا ہے کہ آج ہم یہاں پر موجود ہوئے ہیں کہ اس کتاب باقیات اقبال، میں شاید پہلا شخص ہوں جس نے علامہ اقبال پر
7300 کتابیں اس وقت پرنٹڈ موجود ہیں، تقریباً ہر دنیا کی بڑی زبان میں موجود ہے۔ 700 سے زیادہ کتابیں تو صرف غیر اردو میں ہیں۔ علامہ اقبال وہ شخصیت ہے جس پر 1300 سے زیادہ ایم فل اور ایم اے اور پی ایچ ڈی ہو چکے ہیں، لیکن کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ اگر کسی سے سوال کیا جائے کہ علامہ اقبال کے شعر کتنے ہیں، میں آپ کو دے رہا ہوں اردو انسٹیٹیوٹ میں کل شعروں کی اشعار کی تعداد فارسی اور اردو علامہ کی ہیں 16,745 شعر۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ علامہ کی تو صرف آپ کے جو ہے 3.5 کتابیں اردو میں ہیں، یعنی بانگ درا ہو یا بال جبریل ہو یا ضرب کلیم ہو یا ان کے انتقال کے 7 مہینے بعد جو ارمغان حجاز جو شائع ہوئی اس کی اوریجنل پہلی، میرے پاس بہت سی کتابیں ہیں اوریجنل تمام اقبال کی، آئیں گے آپ میری لائبریری دیکھیں گے تو وہ مل کر آپ کے شائع ہوئی تھی، اردو اور فارسی ایک، بعد میں اس کو 2 حصے کیا گیا۔ تو اردو کی جو ارمغان حجاز ہے وہ پہلے تو یہ نام چودھری محمد حسین کہتے ہیں اقبال نے دیا تھا، ٹھیک ہے، فارسی اور اردو کا کلام جمع کیا گیا اور ان کے انتقال کے بعد یہ جو شائع ہوئی تو 3.5 کتابیں ہمارے پاس اردو میں اور 7.5 کتابیں، وقت کم ہے تو میں وقت میں بات کر رہا ہوں۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ فارسی کے شعر صرف 245 شعر زیادہ ہیں اردو سے، باقی تمام آپ کے۔ تو جب ہم اردو کا ان کا متداول جو پرنٹڈ جو دیوان ہے کلیات اقبال کو جب ہم شمار کرتے ہیں تو اس میں تو 4000 کچھ شعر ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ کل علامہ اقبال کے اردو شعر 8223 ہیں۔ مجھ سے مسلسل پوچھا جاتا تھا، کم از کم 40 ای میل مجھے ہر سال، کہ یہ فلاں شعر الحاقی ہے یا یہ علامہ اقبال کا ہے۔ تو اب مسئلہ حل ہو گیا کہ اگر آپ کے پاس دیوان اقبال ہے اور اگر آپ کے پاس یہ باقیات اقبال ہے، یہ باقیات اس وجہ سے کہہ رہا ہوں، باقیات لکھنا شروع ہوئی 1952 سے، میری برتھ ڈے سے 1952 سے باقیات لکھنا شروع ہوئی، یہ نویں باقیات ہے، لیکن یہ کامل اس وجہ سے ہے کہ اس میں نے 11% آپ کے جو ہے اشعار زیادہ کیے ہیں، اور جو اشعار بعض حفیظ جالندری کے یا بعض ظفر الحسن کے مل گئے تھے اس کو نکالا ہے، اور اس میں ماڈرن طریقے سے، کیونکہ میں یہاں کا آپ کے جو ہے یعنی یوں سمجھیے کہ تحقیق میں طالب علم رہا ہوں، تو وہ جدول جو میں نے بنائی ہے وہ جو آج کے یعنی گلوبل ویلیج اور آج کے 21ویں صدی اور اب آگے بڑھتے ہوئے آرٹیفیشل انٹیلیجنس دور میں ایسی کتابوں کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس وقت کم ہے اور ہم مستند مسائل چاہتے ہیں، ہر لفظ کی سند ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علامہ اقبال نے 42% اپنے اشعار اپنے اردو کے دیوان میں شامل نہیں کیے۔ کیوں نہیں کیے گئے؟ لوگ کہتے ہیں کہ علامہ اقبال نے اس کو متروک کر دیا، نہیں، متروک نہیں، متروک وہ شعر ہیں جن کو انسان اپنے شعور سے ترک کرتا ہے۔ علامہ اقبال نے جو یہ 42% اردو اشعار کو شامل نہیں کیا، اس کی تمام وجوہات میں نے اس کتاب میں دی ہے۔ یہ کتاب آپ کے PDF کی شکل میں اویلیبل ہے، یہ کتاب ویب سائٹ پر کھلتی ہے، پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا۔ بعض چیزوں کا تو علامہ کو یعنی یاد بھی نہیں تھا علامہ کو کہ انہوں نے چیز لکھی ہے اور یہ مخزن میں شائع ہوئی ہے، بتاؤں گا آپ کو جو ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ علامہ اقبال نے، اگر آپ اس کو دیکھیں کہ اس میں ہے کیا، اس میں علامہ اقبال کی 92 ایسی نظمیں ہیں جو علامہ نے کمپلیٹ آپ کے جو ہے شامل نہیں کی۔ وہ نظمیں جو علامہ کو علامہ بنائی ہیں، انجمن حمایت اسلام کی جو نظمیں ہیں، اس کے اشعار اگر آپ دیکھیں، جس طرح مجھ کو شہید کربلا سے پیار ہے،
حق تعالیٰ کو یتیموں کی دعا سے پیار ہے. پورے مجمع سے میں پوچھوں گا یہ شعر جب تک کہ آپ سمجھ نہ سکے کہاں سے اٹھایا گیا ہے اس کے معنی نہیں سمجھ سکیں گے. یہ 1000 مرتبہ چھپتا ہے یہ شعر. علامہ اقبال نے کہا نہیں، علامہ اقبال نے تو کہا لیکن کس کے لیے کہا؟ اس میں نالے یتیم ایک نظم ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقبال جا لاہور میں اس جلسے میں جہاں پر میرے عاشق جمع ہوئے ہیں اور ان میں جا کے کہہ کہ جس طرح حضور فرما رہے ہیں جس طرح مجھ کو شہید کربلا، وہ جانتے ہیں علم لدنی سے کہ میرا نواسہ شہید ہونے والا ہے، تو حضور یہ فرماتے ہیں یتیموں کی مدد کرو، اللہ تم کو جو ہے. تو یہ شعر ان کانٹیسٹ ہے کہ جا کے اس انجمن میں کہہ میرے جملے، کیونکہ انجمن سے بیر تھا لوگوں کو کہ اس کی اتنی اہمیت بڑھ جائے گی تو نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. اس شعری کو نکال دیا، آپ کے جو ہے الگ طریقے سے پیش کیا گیا. باقیات بتائے گی کہ یہ نالے یتیم میں آپ کے جو ہے انڈر دا آپ کے جو ہے اس اسٹنزا میں ہے 92 ایسی نظمیں ہیں جو علامہ نے متروک نہیں کہتے، مفروش ہو سکتے ہیں. بہت سے چیزوں کو تو وہ فراموش کر چکے تھے. تقریباً 63 ایسی غزلیں ہیں، ایک شعر بھی اس کا شامل نہیں کیا، اس میں موجود ہے. جب آپ کا شکوہ جواب شکوہ شائع ہوا مخزن میں تو اس میں 5 بند تھے، 5 بند نکال دی. تعجب یہ ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ میں پڑھتا ہوا بعض چیزیں آپ کو بتاتا جاؤں گا، میں پھر پلٹ کر آؤں گا، لیکن یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. دیکھیے آپ نے بانگ درا میں یہ نظم تو پڑھی کہ محبت کیسے بنتی ہے. محبت پر ہے نا آپ کے جو ہے یہاں سے یہ لے کر یہاں سے یہ لے کر. کبھی آپ نے سنا کہ کہ اقبال نے کیسا کہا کہ عورت کیسا بنتی ہے؟ یہ اقبال نے یہ نظم شائع ہوئی، اس کا عنوان ہے عورت. اب آپ ڈیسائیڈ کیجئے کہ یہ نظم شامل ہونا چاہیے تھی یا نہ ہونا چاہیے تھی. چاند کی لے کر گولائی، سانپ کا پیچ اور خم، گھاس کی پتی کی ہلکی تھر تھراہٹ پیش و کم، بید مجنو کی نزاکت بیل کے بل کی کجی، بانک پن تاؤس کا نرمی گلے کوہسار کی، پیارے پیارے بھولے بھالے دیدے آہوئے چین، جن پہ ہو رقص شعائے نور خورشید جبیں، ابر سے آنسو صبا سے بے وفائی لے اڑا، سہم خرگوش اور چیتے سے لیا جورو جفا، سرد مہری یخن دی سختی ملی الماس سے، تا بتانے آہنی دل کا دل سنگی بنے، توتیے گلزار نے رنگینیے منخار دی، خمریے بیزار نے شیرینیے گفتار دی، روز اول سے ودیت نور کا جوبن ہوا، پر بلبل کا اضافہ اس پہ ہلکا پن ہوا، گنگنا کر یہ مسالہ جب اکٹھا ہو گیا، دست قدرت نے بنایا ایک ڈھانچہ نور کا، آنکھ کا جوبن ہوا اور نور کی صورت بنی، شکل عورت کی بنی کیا موہنی مورت بنی. سوال یہ ہے، کیا تشبیہات. سوال یہ ہے کیوں ہم اس نظم سے محروم رہیں؟ یہ میں سوال اٹھا رہا ہوں. فرق باقیات اور متدال میں یہ ہے کہ 50 لوگوں کے گھر میں دیوان اقبال رہے گا، لیکن ایک کے پاس صرف یہ باقیات رہے گی. تو اس کا مطلب یہ ہوا اقبال کو پتہ ہی نہیں تھا کہ انہوں نے اس کتاب جب 1924 میں جب آپ کے بانگ درا شائع ہو رہی تھی کہ ایک نظم بھی 23 سال پہلے ایسی لکھی ہے. بڑے آدمی بڑے منہ کی چھوٹی بات بھی، بڑے تخلیق کار کی ممنع ایک مصرع بھی عظیم ہوتا ہے. مثال طور پر یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو ہے کیوں مجھے معلوم ہے، میں عروس کا بھی آدمی ہوں، اور یہ دیکھیے جو علامہ یہ کہتے تھے کہ مجھے شاعر مت کہو،
میں نے تو شاعری اس وجہ سے آپ کے عکس کی ہے کہ کچھ پیامات چاہتا تھا، اور چونکہ اس زمانے میں ابھی پاکستان نہیں بنا تھا، ذوق ہندی کے مطابق میں نے شاعری کو جو اپنایا، وہ باتوں کو غور مت کیجیے۔ اقبال بہت سینسیٹیو تھے اپنے اشعار کے بارے میں۔ اگر کوئی تھوڑی سی بھی آپ کے جو ہے کسی مصرے پر، کسی محاورے پر، کسی محاورے کی صحبت پر، کسی آپ کے یوں سمجھیے کہ استعارے پر انگلی رکھ دیتا تو اس کو خاموش نہیں چھوڑتے تھے، اس کا جواب دیتے تھے۔ تو علامہ اقبال نے، میں 14 سال سے 15 سال سے آپ جانتے ہیں چھپتا ہوں، شعر کہتا ہوں۔ شاعر کیا کرتا ہے، کچھ شعر کو جس میں کچھ سخن، کچھ کمزوری دیکھتا ہے، اس کو ہٹا کر رکھ لیتا ہے، اس کو میں بعد میں دیکھ لوں گا۔ اس کو معلوم ہے یہ شعر اچھا ہے، لیکن اس کو نہیں شامل کرتا کہ کہیں ادھر سے شروع نہ ہو جائے۔ آخر علامہ کو عمر نے وفا نہ کی۔ علامہ کی عمر 60 سال، وہ 63 سال قمری طریقے سے ہے، کیونکہ ہم لوگ جو ہے کوشش یہ کرتے ہیں کہ علامہ کو 2 پر لگا کر آپ کے جو ہے گرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ علامہ کو جو ہے، میں اردو کا وکیل ہوں، اقبالیات کو دینیات مت بنائیے۔ اگر دینیات بنا دیں گے آپ تو اقبال کہیں کے نہیں رہیں گے، کیونکہ دینی جو علماء ہمارے پاس ہیں وہ قیامت ہیں، آسمان ہیں۔ واٹ وی آر ہیئر۔ اقبال کو دینیات مت بنائیے، اقبال کو فلسفیات مت بنائیے۔ فلسفہ ہے اقبال آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں، کسی نے اقبال کو ملی شاعر کہا، کسی نے اقبال کو قومی شاعر کہا، کسی نے اقبال کو اسلامی شاعر کہا، کسی نے اقبال کو آپ کے فارسی کا شاعر کہا۔ اقبال مجموعہ ہے ان سب کا، اقبال آفاقی شاعر ہے۔ اسی لیے نکلسن یہ کہتا ہے، اقبال ماضی سے روشنی لیتا ہے اور آپ کے آئندہ جو مستقبل ہے اس کو روشن کرتا ہے۔ اسی وجہ سے تو ہم بیٹھے ہوئے آج کیا کہتے ہیں، ہمارے کونسل محترم کی جو ہے صدارت میں ہم لوگ آپ کے جو ہے بات کر رہے ہیں۔ وہ شخص جو آپ کے جو ہے انتقال کر آپ کے جو ہے 80 سال کے قریب ہو گیا، 80 سے زیادہ گزر گیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 5 بند شکوہ کے جواب شکوہ میں آپ یہ بتائیے، کیا یہ بند نکالنے کے قابل تھا؟ اگرچہ کہ چھپا ہے مگر آپ کو بانگ درا میں نہیں ملے گا۔ پڑھ رہا ہوں بند۔ جس طرح احمد مختار ہیں نبیوں میں امام، جس طرح احمد مختار ہے نبیوں میں امام، اس کی امت بھی ہے دنیا میں امام اقوام۔ کیا تمہارا بھی نبی ہے وہی آقائے انام؟ تم مسلمان ہو تمہارا بھی ہے، تمہارا وہی ہے، تم مسلمان ہو تمہارا بھی وہی ہے اسلام۔ اس کی امت کی علامت تو کوئی تم میں نہیں، میں جو اسلام کی ہوتی ہے وہ اس خم میں نہیں۔ نکال دیا اقبال نے۔ کیوں ہم آپ کے محروم رہیں اس سے؟ تو جو چیزیں نکال دی گئی ہے آپ کو باقیات میں ملے گی۔ باقیات تو معلوم یہ ہوا کہ میں یہ پیش کرنے کی کوشش یہ کر رہا ہوں۔ ہمالیہ لے لیجئے، شروع ہی ہوتی ہے بانگ درا ہمالیہ سے، اس کے کئی بند نکال دیے۔ بند یہ تھا پہلے، چھپی ہے یہ موزن۔ جتنی بھی چیزیں ہم پیش کر رہے ہیں یا علامہ کی پہلے چھپ چکی ہیں، 66 سے زیادہ آپ کے کیا کہتے ہیں جرائد میں علامہ اقبال نہیں بھیجتے تھے 66 کے پاس، وہ ایک دوسرے سے لیتے تھے۔ رسائل میں، روزناموں میں، درسی کتابوں میں۔ کیا ٹریجڈی ہے اقبال کے ساتھ؟ 1903 میں جو ٹیکسٹ بک بنانے کا جو ہال رائٹ نے ایک ڈپارٹمنٹ بنایا تھا، 2 لوگوں کو اکٹھا کیا، ایک حالی سے اور ایک اقبال سے۔ کہا آپ لوگ بچوں کا مورل بنانے کے لیے بچوں کی نظمیں لکھیں۔ حالی سے کہا گیا، حالی نے لکھی، میری کتاب آپ پڑھیں گے بچوں کے حالی، اس میں میں نے وہ پوری نظمیں بتائی ہیں، ماں میں موچی بنوں گا، میں کسان بنوں گا، فلاں۔ جرت نہیں تھی شمس العلماء حالی سے کہے کہ ہم یہ نظمیں کیونکہ پیسے دے رہے ہیں آپ کو، آپ کا نام نہیں رکھیں گے۔ لیکن اقبال سے یہ جرت کر لی ان لوگوں نے۔ اقبال سے کہا
آپ کا نام نہیں ہے آگا، پہلے درسی کتابوں میں ہم شامل کریں گے. اقبال نے کسی بھی اس ایک نظم کو اپنے دیوان میں شامل نہیں کیا. میں بتاؤں آپ کو، وہ نظمیں اتنی خوبصورت ہیں کہ آپ کہیں گے کیوں آپ کے شریعت شعر میں کسی کا باپ شاعر کے شعر کو نہیں لے سکتا. اگر میں نے کہا ہے شعر، تو شریعت شعر میں میں اپنے بیٹے کو نہیں دے سکتا، میں اپنے باپ کو نہیں دے سکتا، میں اپنے بھائی کو نہیں دے سکتا، میں اپنے شاگرد کو نہیں دے سکتا، میں اس کو فروخت نہیں کر سکتا. اگر میں فروخت بھی کروں گا تو پھر پلٹ کر وہ شعر مجھے ہی آئے گا. تو شریعت شعر میں شاعر شعر نہیں دے سکتا. گھر دے سکتے ہیں، دولت دے سکتے ہیں، سب کچھ دے سکتے ہیں، نہ اپنے اعمال دے سکتے ہیں آپ، نہ آپ کا شعر دے سکتے ہیں. اسی لیے تلمیذ الرحمن کہتے ہیں شاعر کو، اسی لیے کہتے ہیں تخلیق کار ہے شاعر. یہ 14 نظمیں جو اقبال نے لکھی، ایک نظم بھی ان کے دیوان میں شامل نہیں. ہم نے پوری 14 نظمیں آپ کے جو ہے باقیات میں لائیں. وہ اگر آپ کے پاس، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، لیکن میں آپ کو جو ہے ایک آدھ، وہ دیکھیے محنت، وہ دیکھیے آپ کے کیا کہتے ہیں ہمت، وہ دیکھیے نیک بنے، محنت کے شعر دیکھیے. اقبال نے یہ کیا، بچوں کی جو 14 نظمیں لکھی، زبان جو استعمال کی، وہ زبان کمال کی ہے، بچے کی زبان ہے جو سمجھ لے. وہی لوگ پاتے ہیں عزت زیادہ جو کرتے ہیں دنیا میں محنت زیادہ. اسی میں ہے عزت خبردار رہنا، بڑا دکھ ہے دنیا میں بیکار رہنا. اسی سے ہے آباد نگری جہاں کی، یہ دنیا میں بنیاد ہے ہر مکان کی. بڑائی بشر کو اسی سے ملی ہے، نکمی جو گزری وہ کیا زندگی ہے. زمانے میں عزت حکومت یہی ہے، بڑی سب سے دنیا میں دولت یہی ہے. حقیقت جو محنت کی پہچانتے ہیں، اسے کیمیا سے سوا جانتے ہیں. کوئی بڑھ کے محنت سے سونا نہیں ہے، کہ اس زر کو چوری کا کھٹکا نہیں ہے. چلتی ہے یہ پوری آپ کی نظر. کیا بات، میں ویسے وکالت پیش کر رہا ہوں. ہم 14 ان نظموں سے کیوں محروم رہے، اور اس زمانے کو آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیا شرمنداز. دیکھیے، محقق کا کام یہ ہے، نقاد کا کام یہ ہے، میں کسی قسم کا آپ کے، کیونکہ میں ویسٹرن ٹرین ہوں، میں غلطی اور چیز ہے، خطا اور چیز ہے. تو کیا شیطان غلطی کر رہا تھا یا خطا کر رہا تھا؟ خطا ہے بزرگان گرفتن، خطا اگر ہے تو شیطان تو سب سے بڑا بزرگ ہے. تو اس کو کیوں پکڑ رہے ہیں ہم؟ جہاں پر بھی غلطی کی گئی ہے، علامہ اقبال کے ساتھ انصاف نہیں کیا گیا. علامہ اقبال سے نظمیں لکھائی گئیں، اور علامہ اقبال کی دس از اے پروٹیسٹ. ہم بتا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ، ہمارے عظیم لوگوں کے ساتھ کیا گزرا. مظلوم اقبال ہے. یہ ابھی جو شعر پڑھا گیا، اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے. اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے اقبال. وہ اس وجہ سے کہہ رہا ہے کہ میں دیگر دانائے راز آیت کے نہ آیت، وہ چیزیں جو میں بتا کے گیا ہوں تم تو سمجھ ہی نہیں سکے. چراغ تلے اندھیرے کی گفتگو کر رہے ہیں. تو وہ اقبال جو ہے کہتا ہے کہ کس طریقے سے کچھ جوڑ کر، کچھ چھوڑ کر، کچھ توڑ کر، کچھ موڑ کر پیش کرنا ایجنڈے کا کام ہوتا ہے. میں نے ویسٹرن ورلڈ میں آ کے یہ کہا، اگر تم کو کام کرنا ہے تو ایمانداری سے کام کرو، ورنہ خوشگوار ٹائم گزارو. اور ایک بہت بڑا مسئلہ یہ پیش آیا کہ اقبال کا بیشتر آپ کے جو ہے یہ نویں 9th آپ کے کیا کہتے ہیں مکمل، اب تک شاید نکل جائیں ادھر سے 1-2 شعر، مجھے نہیں معلوم. بعض لوگوں نے نعتیہ کلام کو پورا اڑا دیا ایک ایجنڈے کے تحت. دیٹ از ناٹ رائٹ. عقیدہ جو کل آپ بتا رہے تھے، ابھی آپ نے بتایا، ہر شخص کا جو ہے، ملٹن ہو، ہومر ہو، یہ سب آپ کے جو ہے اپنے اپنے جو ہے عقیدے اور ریلیجس کی بات کر رہے ہیں. معراج کی نظم آپ نے سنی؟ ایک بہت بڑے صاحب اسلام آباد میں تقریر کر رہے تھے کہ اقبال نے لفظ کا نعت تک استعمال نہیں کیا، لفظ نعت تک استعمال نہیں کیا.
میں نے کہا بات جب ختم ہوئی، کیونکہ میری عادت نہیں ہے کہ اس وقت بات کروں، میں نے کہا کہ مصرع ہے اقبال کا، صلہ نعت کا میری عطا کر. نعت میں خود مقطع میں کہہ دیا ہے، نعت کا لفظ استعمال نہیں کیا. 60% علامہ اقبال کی نعتیہ کلام رسمی نعتیں ہیں، انقلابی نعتیں. یا دیکھیے نعت کو جو ہے ہمارے علماء نے، نعت تو حدیث دل ہے، حدیث دل کو تو کوئی آپ کے جو ہے تقسیم نہیں کر سکتا، لیکن ہمارے لوگوں نے تقسیم کر دیا کہ جی یہ رسمی نعتیں ہیں. رسمی کیا ہوتی ہے؟ آپ کے پاس اردو ادب میں جو ہے 80% جو نعتیں کہی گئی ہیں وہ پوری رسمی ہیں. ایک دو نظمیں آپ کے جو ہے حالی کی جو ملتی ہیں، آپ کے جو ہے خاصے خاصان رسول وغیرہ، مقصدی نعت، اصلاحی نعت اپنی جگہ. لیکن علامہ کی 60% نعتیں، ہر دو جہاں میں ذکر حبیب خدا ہے آج، اس کا عنوان ہے نظم کا معراج. ہر ذرے کی زبان پہ صلی اللہ ہے آج، معراج مصطفیٰ سے کھلا عقدہ حیات، روح نبی میں جلوہ نور خدا ہے آج. حسین میں ثبوت ہے اس جذب و شوق کا، ہر لمحہ ذکر و فکر میں درس بقا ہے آج. لا سکتا ہے کوئی ایسا شعر؟ کیا بات. تو یہ شعر سے ہم کیوں محروم رہیں؟ اس وجہ سے کہ ایک ایجنڈا ہو کہ اقبال کو یہ بتایا جائے. دیٹ از ناٹ رائٹ. آپ کو ایک چیز بڑی افسوسناک سنا رہا ہوں. میں محقق ہوں، اور میں نے اقبال اکیڈمی کے آپ کے ڈائریکٹر جو میرے خاص دوست ہیں ان سے کہا، 2000 میں جو ہمارا جوان تھا 25% اقبال کی مقبولیت، اقبال کی محبت کم ہو چکی ہے 2025 میں. دیٹس واٹ از اے ٹریجڈی. اگر یہ دھندا شروع کریں گے ہم، اگر ہم اپنے جوانوں کے ساتھ انصاف کے ساتھ کام نہیں کریں گے تو امین بھائی 2050 میں 50% آپ کے جوان اقبال سے ہٹ جائیں گے. آپ پڑھاتے رہیے، آپ کے جو ہے لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میں نہیں آپ کے جو ہے بچے کو، لیکن اس سے آگے نہیں بڑھیں گے. صحیح بھی یو ہیو ٹو بی. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ایک جست ہی میں طے ہے دو عالم کی وسعتیں، اور رشتہ زمان و مکان کٹ گیا ہے آج، ویر دا زمان رک جائے آپ کے جو ہے تو ایسے شعر. عشق نبی میں قبلہ نما سے ہوں بے نیاز، نور یقین سے قلب ہی قلب نما ہے یاد. یہ رات وہ ہے جس پہ کرے رشک دن کا نور، سایہ ہر ایک سائے بال ہما ہے آپ. یہ شعر جو ہے انہوں نے علامہ اقبال سے لیا ہے. آپ میری 900 صفحے کی کتاب آپ کے علامہ اقبال غالب کے نعت و منقبت تو پڑھیے. غالب نے 251 شعر کا فارسی میں جو معراج نامہ لکھا ہے، کمال ہے، کسی نے نہیں لکھا. اس میں رات کو انہوں نے آپ کے دن سے زیادہ روشن کر دیا. تو مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ جو کوشش ہو رہی ہے غالب کا پر ایک نظم ہے بانگ درا میں. غالب کا کلام شروع کس سے ہوتا ہے؟ نقش فریادی ہے کس کی؟ مجھے تعجب ہو رہا ہے اقبال نے کیوں نکال دیا یہ ایک بات. آپ کو سنا رہا ہوں، باقیات کی اہمیت بتا رہا ہوں. مرزا غالب میں کہتے ہیں کہ معجزے کل کے تصور، یہ نہیں ملے گا آپ کو بانگ درا میں، یہ چھپا تھا آپ کے جو ہے مخزن میں 1901 میں، پھر نکال دیا گیا 1924 میں. معجزے کل کے تصور ہے وہ، یا دیواں ہے یہ، یا کوئی تفسیر رمز فطرت انسان ہے یہ. نازش موسیٰ کلامی ہائے ہندوستان ہے یہ، نور مانی سے دل افرو سخندانان ہے یہ. نقش غالب نے کیا کہا تھا؟ نقش فریادی ہے، ایک ہی لفظ کونسل صاحب چینج کر دیا، مگر شعر کو آسمان کر دیا آپ اقبال نے. نقش فریادی ہے تیری شوخی ہے تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر کا پائے کرے. پوچھا تھا غالب نے نقش فریادی ہے کس کی؟ اقبال نے آپ کے جو ہے کہا نقش فریادی ہے تیری شوخی ہے تحریر کا. کیا بات. دیکھ رہے ہیں آپ.
مکمل کر یہ آپ کے بند موجود نہیں ہے، لیکن یہ بند آپ کو موجود ملے گا. یہ اس وجہ سے ملے گا کہ اقبال کو جو ہے مسئلہ یہ ہے، میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مرگ قوم دیکھنا چاہتے ہیں کہ قوم کیسا مرتی ہے. کیونکہ میں مسلمان ہوں، مجھے حق ہے بات کرنے کا. آپ نے علامہ اقبال نے بھی یہی کہا، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے. اقبال کبھی آپ کے کسی دوسرے مذہب پہ اعتراض نہیں کرتے. رام کی تعریف کی ہے اقبال نے کہ شجاعت میں تیر تھا. آپ کے جو ہے امام ہند نانک کی تعریف کی ہے. ہر جگہ اقبال کا کمال یہ ہے کہ حسن جہاں کہیں بھی ملتا ہے اقبال اٹھا لیتا ہے. یہ کمال ہے. مرگ قوم قونصل صاحب یہ فارسی کی آپ کے نظم ہے جو شائع ہوئی، اور یہ پھر یوں سمجھیے کہ اس طرف توجہ نہیں ہوئی. لیکن میں نے، کیونکہ میں طالب علم ہوں اور ڈھونڈتے رہتا ہوں کوئی ایسی چیز مل جائے جس کو میں نے دیکھا کہ اس سے بہتر آپ کے جو ہے فارسی میں بھی جو ہے وہ نہیں ہوگا، تو اس میں اس کا ترجمہ دیکھیے. آپ کے جو ہے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ ایک سیکنڈ آپ کے جو ہے میرا دل چاہتا یہ ہے کہ وہ 4 شعر آپ کو سنا دوں کہ مرگ قوم جو جس طریقے سے اس میں میرے کاغذوں میں سے آپ کے کہیں ریپلیس ہو گیا ہے، لیکن اس میں ہے. خیر وہ چھوڑ دیجئے، آپ کے جو ہے دوسری چیز سنا دیتا ہوں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اقبال کے پاس ہم یہ جو ہمالیہ ہے اس کی دیکھیے، آپ کے جو ہے ہمالیہ تصوف کا جو پنڈت ہزاروں سال پرانی شنکر آچاریہ، علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ جو شخص ان 4 لوگوں کے طلسم میں انوالو ہو جائے وہ زندگی بھر آپ کے جو ہے ان کے طلسم سے نکل نہیں سکتا. ان کے ایک شنکر آچاریہ، دوسرے ابن عربی، تیسرے ہیگل، اور چوتھے آپ کے سرمت. اقبال یہ بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے ان لوگوں نے مسائل بتائی ہے. آپ یہ جو بچوں کی نظم پڑھتے ہیں، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میں نہیں، اس میں 4 شعر اور تھے جو چھپے تھے، اقبال نے نکال دیے. اب آپ کے وہ 4 شعر اس میں نہیں ملیں گے. وہ جو عشقیہ شعر علامہ نے عطیہ کے لیے لکھے تھے، اے گلزے خار آرزو آزاد چوں رسیدئی، تو ہم ز خاکیں چمن مانند ماں دی دئی. اے پھول آرزو کے کانٹے سے جب آزادی حاصل ہوگی تو بھی ہماری طرح اس چمن کی خاک سے پیدا ہوئی ہے. یہ اشعار جو ہیں عطیہ کو لکھے گئے ہیں. پوری چیزیں استعارات میں، میٹافورس میں، اور آپ کے جو ہے سملیز میں ہے پورا. تو یہ بتا یہ رہا ہے اقبال کو کہ اقبال کو جو ہے جو اندازہ تھا. تو چند شعر جو میں نے پیش کیے ہیں وہ اس وجہ سے پیش کیے ہیں، یہ بتانے کے لیے، یہ وکالت کرنے کے لیے کہ علامہ اقبال نے، اب آپ دیکھیے 1927 جولائی کو رسالہ فردوس میں یہ نظم شائع ہوئی، فارسی کی نظم. لیتے جائیے. آج کا جو آپ دیکھ رہے ہیں نا 2026 کا، ماشاءاللہ سے آپ کے 57 ملک ہیں. اقبال 100 سال پہلے لکھ رہا ہے، 99 سال. بیا تا ازیں انجمن بگذریں، ازیں کاخ و کوئے کہن بگذریں. آؤ اس محفل سے نکل جائیں. اس کا عنوان ہے کشود کار، یعنی تکمیل کام تکمیل کرو، یعنی ادھورا ہے کام. بیاتا ازیں انجمن بگذریں، آؤ اس محفل سے نکل جائیں.
ازیں کاخو کوئے کوہن بگذرین، ان محلوں اور پرانی گلیوں سے باہر نکل جائیں، دیگر خیمہ ای در کربلا بے زنی، کربلا کے میدان میں چل کر پورا استعارے میں بات چیت ہو رہی ہے۔ کربلا کیا ہے؟ کربلا ایک مقام کا نام نہیں ہے، جہاں پر ظلم، ظالم اور مظلوم کی لڑائی ہوگی اس کو آپ استعارے میں کربلا کہیں گے۔ کل یومن لکھتے ہیں کل ارضن کرب بلا، کل یومن عاشورہ، ہر ایک دن جو ہے جہاں پر ظلم ہو رہا ہے، جہاں پر مظلوم آپ کے وہ غزہ میں ہو یا مظلوم آپ کے کہیں اور دوسری جگہ پر ہو، جہاں پر مظلوم آپ کے شہید ہو رہا ہے وہ آپ کے کربلا کی زمین ہے، اور جو دن ہو رہا ہے وہ عاشورہ، کل یومن عاشورہ، تمام دن جو ہیں عاشورہ، کل ارضن کرب بلا۔ اقبال کا آپ یہ دیکھیے، دیگر خیمہ در کربلائی زنیم، چلو چل کر ایک خیمہ کربلا میں لگاتے ہیں، بہیں بے نوائی نوائی زنی، یہ بے آسرائی اور یہ کم بختی سے ایک انقلاب کی آواز لگائیں۔ یہ شعر لیتے جائیے، نوائی کے آتش کند خاک را، وہ عزم جو خاک کو آگ بنا دیتی ہے، نوائی کے واسوس افلاک را، وہ عزم جو آسمانوں کو جلا کے رکھ دیتی ہے، گر نوائی کے بے ساز تقدیر نیس، وہ ایک ایسا عزم ہے جس کے بہانے مت کرو تقدیر میں کہ میں نہیں کر سکتا، یہ میرے نصیب میں نہیں ہے۔ نوائی کے بے ضرب شبیر نیس، اور یہ وہ عزم جو ہے بغیر شبیر کے عزم کے تم کو مل نہیں سکتا۔ اگر بندئی ای نوائی زند، اگر کوئی بندہ اس استقلال کو آگے بڑھائے، چون یزداں جہاں آفرینی کند، اللہ کی طرح سے آپ کے جو ہے لوگوں پر حکومت کر سکتا ہے۔ یہ 1927 کو اقبال نے یہ کشود کار کی۔ ایک اقبال بہت سی چیزوں سے واقف نہیں تھے کہ انہوں نے کیا کیا لکھا ہے۔ اقبال کا مسئلہ یہ تھا کہ 17 بیماریاں، میری کتاب آپ نے دیکھا 19 بیماریاں بتایا ہوں۔ اقبال کا مسئلہ یہ ہے کہ بیٹے کی طرف سے، بڑے بیٹے کی طرف سے وہ مصیبت آ رہی ہے کہ بتا نہیں سکتے۔ اقبال کا مسئلہ یہ ہے اس مظلوم کا کہ آخری 4 سال زندگی کیٹریک ہو چکا ہے، آپ کے چل نہیں سکتا۔ عطا محمد کی جو ہے بیٹی کہتی ہے کہ چچا جب چلتے تھے گھر میں ان کے پاس تھی تو دیوار پر ہاتھ رکھتے ہوئے چلتے تھے۔ تو ایک مرتبہ بڑی بہن آتی ہے طالبی، اور طالبی آتی ہے تو اقبال کو معلوم ہوتا ہے کہ بڑی بہن طالع آئی ہوئی ہے، تو اقبال جو ہے یہ سب لکھا ہوا ہے، ایوری ورڈ آئی ایم ٹاکنگ ہیئر از اتھینٹک، اس کا مستند حوالہ۔ تو وہ آج کہتی ہے کہ چچا جو ہے آئے تو بہن نے پنجابی میں کہا کہ بھائی یہ چارپائی پر کیا کاغذ دیکھ رہی ہوں؟ تو کہنے لگے کہ مسئلہ یہ ہے کہ میں حج کو اور حضور کے روضے کی زیارت کا جو ہے جانے کا پروگرام بنا رہا ہوں، یہ وہی کشتی رانی کے شپنگ کارپوریشن کے کاغذ ہیں۔ تو بڑی بہن نے کہا، جانتی تھی کہ جس سال اقبال کا انتقال ہو رہا ہے اس کے سپٹمبر میں آئی سرجن متھرا داس علامہ اقبال کی کیٹریک کا آپ کے جو ہے عمل کرتا تھا۔ یہ بھی لیتے جائیے، علامہ اقبال کی سیدھی آنکھ جو ہے، کبھی علامہ اقبال کہتے ہیں مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے سیدھی آنکھ سے کچھ دیکھا ہے۔ تو وہ سب داستانیں ہیں، پتھر کی آنکھ تھی، شیشے کی آنکھ تھی، اقبال کی آنکھ سیدھی آنکھ۔ اقبال کہتے ہیں انسان کا ہوش ہوتا ہے 6 سال سے، تو 6 سال سے پہلے تو ہوا یہ تھا، میں نے تحقیق کی ہے اور اس کتاب میں لکھا ہے کہ ایک مسئلہ چلتا تھا لاہور میں کہ بچوں کو اگر پیرولنٹ آپ کے جو ہے کنجنکٹیوائٹس ہو جاتا تھا، یعنی پس بھر جاتا تھا، تو ماں لے جاتی تھی وہ حکیم کے پاس، اور حکیم کیا کرتا تھا، یہ چھوٹے سے بچے کو ایک افیم کی گولی دے کر بے ہوش کر دیتا تھا، اور ایک لمبی سی جونک جو بھوکی ہوتی تھی اس کو آنکھ کے ایک کینتھس پہ لگا دیتا تھا۔ 6 گھنٹے تک بچہ بے ہوش پڑا ہوا ہے، وہ پوری آپ کے جو ہے جونک اس پس کو اور اس خون کو۔ تو میں نے فاصلہ بتایا ہے کہ بڑی جونک جو ہوتی ہے وہ 3 ملی میٹر اس کی جو ہے آپ کے جو ہے ڈنک ہوتی ہے۔ وہ ڈنک انفارچونیٹلی جو ہے پاسبل کہ وہ ریٹینل آرٹری میں جو ہے علامہ کی چلے گئی، اور علامہ کی جو ہے اس ریٹینا کو وہ انفارکٹ کر دیا۔ 6 گھنٹے تک
تو جس وجہ سے اقبال کہتے ہیں میں نے سیدھی آنکھ سے کچھ دیکھ نہیں سکا، اسی وجہ سے اقبال کو آپ کے جو ہے ملٹری اسکول میں بھی نہیں لیا گیا، اسی وجہ سے اقبال کو آپ کے جو ہے وہ ڈاکٹر بننا چاہتے تھے، اس میں ان کو ریجیکٹ کیا گیا۔ تو وہ اقبال کی جو دوسری آنکھ تھی بائیں، اس میں کیٹریکٹ آ گیا تھا۔ تو بہن نے کہا بھائی آنکھیں بنوا لینا اور پھر زیارت کو چلے جانا۔ عطا محمد کی بیٹی کہتی ہے یہ جملہ سننا تھا، اقبال کا چہرہ سرخ ہو گیا، آنکھوں سے اشک بہنے لگے اور کہا بہن کیا اندھے حضور کی زیارت کو نہیں جاتے؟ کیا بات ہے۔ یہ ہے محبت، یہ ہے اقبال جو فنا فر رسول ہے۔ بچپنے کا ساتھی آپ کے جو ہے نیرنگ بھیک کہتا ہے اقبال اگر جاتے زیارت کو حضور کی تو اقبال زندہ واپس نہیں آتے تھے۔ جب باپ کہتا ہے تم جا رہے ہو آپ کے جو ہے انگلینڈ تک، تم جا رہے ہو فلسطین تک اور تم حضور کے آپ کے دروازے پر نہیں گئے، باپ تھاما، سر جھکا کے کہا کس منہ سے جاتا ہوں، مگر اقبال اپنے آپ کو تیار کر رہے تھے۔ تو یہ جو اقبال کے مسائل ہیں اس کو پورا ارتقاء کو سمجھنے کے لیے باقیات کی ضرورت ہے، کیونکہ باقیات آپ پڑھتے ہوئے اقبال کو یہ سمجھیں گے کہ یہاں پر سم تھنگ از مسنگ ہیئر، وہ سم تھنگ از مسنگ یو ول فائنڈ اٹ ہیئر۔ تو اس کو جوڑیے تو آپ کو پورا شکوہ سمجھ میں آئے گا۔ اس کو تو اقبال کو سمجھنے کے لیے میں اپنا وقت بہت لے چکا، ختم کر رہا ہوں، مگر صرف یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، بس 2 منٹ میں ختم کر رہا ہوں گفتگو کو، کیونکہ یہ چلتا رہے گا اور آپ کو ہم کو دوسروں سے سننا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے معلوم ہوگا کہ اقبال نے کب شاعری شروع کی، اس سے معلوم ہوگا۔ تو اقبال کے اشعار تو میں نے بتا دیا، اور اقبال کی وہ تمام چیزیں جو کہیں کی گئی اس میں میں نے بتا دیا کہ اقبال نے کب شاعری شروع کی، وہ سب چیزیں اس میں ملیں گی۔ اور اقبال پر یہ جو ہے جو اعتراض ہوتا ہے، اقبال شاگرد تو تھے داغ کے، لیکن داغ سے کچھ حساب نہیں لیا، داغ سے جو ہے صرف زبان کی اہمیت، محاورے کی آپ کے معنویت اور لفظوں کی کشش جو ہے اقبال نے سیکھی۔ بہت انٹیلیجنٹ تھے اقبال آپ کے جو ہے، بہت انسلنٹ تھے، مگر ماڈرن تھے۔ یعنی یہ تنہا اردو ادب کا بڑا شاعر ہے، تنہا 4 بڑے شاعر ہیں اردو ادب میں جن کے پاس دبستان ہے، ایک میر تقی میر، ایک مرزا غالب، ایک میر انیس، ایک علامہ اقبال۔ یہ چاروں شاعر جو ہیں دبستانوں کے رکھتے ہیں، اقبالیات، انیسیات، غالبیات اور انداز میر۔ لیکن کمال یہ ہے کہ اقبال جو کام کرتے ہیں، اقبال تنہا شاعر ہے جس نے 3 مرتبہ لوگوں سے کہا ہے کہ میں تم کو کوٹ لے جاؤں گا۔ آپ کو کہیں نہیں ملے گا یہ جملہ کسی شاعر نے آپ کے جو ہے کہا گا۔ اقبال کا مائنڈ جو ہے نا، اور باپ بیٹا کہتا ہے جاوید، ایک مرتبہ میں نے دیکھا سردی کے موسم میں اقبال بیٹھے ہوئے ہیں انگیٹھی کے سامنے اور تصویریں اور بہت سے کاغذات جلاتے چلے جا رہے ہیں۔ اسی وجہ سے اقبال کے 1496 خطوط ہمارے پاس 4 جلدوں میں ملتے ہیں جو اقبال نے لوگوں کو لکھے، لوگوں نے ان کو دیے پہچانے کے لیے، لیکن ایک صرف خط ملتا ہے جو لوگوں نے اقبال کو لکھا اور ہم کو وہاں سے حاصل ہوا۔ اقبال نے پورے خطوط آپ کے جو ہے جلا دیے۔ تو وہ اقبال کے بہت سے مسائل کو جو ہے حاصل کرنا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے نویں اقبال ہے۔ رخت سفر شائع ہوا 1952 میں، باقیات اقبال عبد الواحد معینی کی شائع ہوئی 1953 میں، تبرکات اقبال بشیر الحق کی شائع ہوئی 1959 میں، سرود رفتہ غلام رسول مہر کی شائع ہوئی 1959 میں، یہ بڑی اچھی کتاب ہے، نوادر اقبال عبد الغفور شکیل کی 1963 میں، روزگار فقیر 1970 میں وحید الدین فقیر کی، ابتدائی کلام اقبال گیان چند کی، باقیات سب سے اہم کتاب باقیات شعر اقبال آج سے 35 سال پہلے صابر کلوری کی۔ پھر اس حقیر نے یہ آپ کے جو ہے کامل طریقے سے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، لیکن میں نے کوئی ایجنڈا نہیں رکھا
ایوری تھنگ از کرسٹل اینڈ کلیئر ہیئر. اس میں ماڈرن طریقے سے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو چیزیں اقبال کے جو اولین ماخذات تھے، اس میں جدولیں بنائی گئی ہیں یہ سب کتاب آپ کو میری ویب سائٹ پہ آپ پڑھ سکتے ہیں. اس کی پی ڈی ایف آپ جتنی چاہیں میں آپ کو بھیج دوں گا، پی ڈی ایف میں آپ پڑھ سکتے ہیں. تو اقبال کی یہ سب چیزیں شائع ہوئی ہیں اخبارات میں، رسائل میں، درسی کتابوں میں، متفرق کتابوں میں، اقبال کی جو ہے مختلف ابتدائی نظموں میں، اور اقبال کی جو بیاضیں اور ڈائریاں جو موجود ہیں. آخری جملہ جو ہے کہ اقبال نے 500 آپ کے جو ہے روپے کا اسکالرشپ لیا، اس وجہ سے کہ اقبال پر یہ بہت بڑا الزام ہے. یہاں پر ہم جمع ہوئے ہیں. تقی عابدی بات نہیں کرتا جس کی آپ کے جو ہے وقت نہ ہو. میں نے اس عمر میں صرف یہی سیکھا ہے کہ کسی محفل میں کیا نہیں کہنا چاہیے، کیا کہنا چاہیے نہیں، کیا نہیں کہنا چاہیے. تو الزام پر ایک بہت بڑا الزام لگایا گیا اقبال پر. وہ یہ ہے کہ جب بھوپال کے نواب سے 500 روپے کا وظیفہ لیا، 16 خطوط ہیں، یہ کہہ کے لیا کہ میں قرآن مجید کی، کیونکہ علامہ اقبال نے سورہ قل هو اللہ کی جو 115 شعر میں جو تشریح کی ہے، اس پہ پورا میرا مضمون پڑھ لیجئے. 25 آپ جو ہے کیا کہتے ہیں تفاسیر کو سامنے رکھیے، قل هو اللہ کی پڑھیے، سورہ قل هو اللہ کی جو ہے سورہ اخلاص کی، اور پھر اقبال کے 115 شعر پڑھیے. آپ جانیں گے کہ کوئی اقبال کے قدم تک نہیں پہنچ سکتا. اسی وجہ سے تو حضرت آپ کے کیا کہتے ہیں ابو العلا مودودی نے کہا تھا کہ جس وقت اس نے اسلام کے آپ کے جو ہے بحر میں قدم رکھا، وہ قرآن میں گم ہو چکا تھا، فنایت القرآن ہو چکا تھا. جو دیکھتا تھا قرآن کی آنکھ سے دیکھتا تھا، جو سنتا تھا قرآن کے کان سے سنتا تھا، جو آپ کے جو ہے محسوس کرتا تھا قرآن کے ہاتھ سے. یعنی اس کے بعد سے وہ ان کے ہی جملے دہرا رہا ہوں میں، ابو العلا مودودی، حضرت ابو العلا مودودی کے کہتے ہیں کہ وہ آپ کے کیا کہتے ہیں یہ ایم اے پی ایچ ڈی بارٹ لا، قرآن اور اقبال کی فکر میں کوئی فرق نہیں تھا. اور مجھے عالم اسلام میں کوئی عالم دین ایسا نظر نہیں آتا جو اس سے لگا کھاتا ہو. تو آپ دیکھ رہے ہیں وہ عظمت. تو اقبال نے ان سے 500 روپے کا وظیفہ لیا، 3.5 سال، ایک کاغذ بھی ہمارے سامنے نہیں آیا. تو کیا ہوا؟ تو اقبال نے جھوٹ کہا. 3 سال میں آپ سے پیسے لیتا ہوں یہ کہنے کے لیے اور انجام نہ دو، بہت بڑا الزام ہے. تو میں نے ڈائریکٹر آف اقبال اکیڈمی سے پوچھا. اقبال نے 1935 سے لے کر 21 اپریل 1938 تک قرآن مجید پر کچھ کام نہیں کیا. کہا بہت سا کیا. میں کہا ہمارے سامنے کیوں نہیں ہے؟ جی انہوں نے آپ کے جو ہے بیاضوں میں بہت سی چیزیں بنائی، ہم نے اس کو پیش نہیں کیا تاکہ آپ لوگ جو ہیں پوری طریقے سے کنفیوژن نہ آ جائے. صحیح ہے، اقبال کو اللہ نے وہ نہیں دی، لیکن اس کو شورا میں پیش کرنا چاہیے تاکہ انٹیلیجنٹ گروپ بیٹھ کر بتائیں کہ کیا چیزیں پیش کی جا سکتی ہیں، کیا چیزیں پیش نہیں کی جا سکتی. لیکن اس مسئلے کو کلیئر تو کیا جائے، اس وجہ سے کہ ہم جیسے طالب علموں کے لیے جو اقبال کو اتنی عظمت سے یاد کرتے ہیں، کوئی جواب ہمارے پاس نہیں ہے. وہی کہ جو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ کمال کی چیز جو ہے سب سے بڑی چیز، وہ جو کہتے ہیں میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا خن، نے آبل مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند. یہ شعر لیتے جائیے، اس پہ ختم کر دیا بات. اقبال جو ہے اپنے کو بتاتے ہیں کہ میں ایکسٹریم نہیں ہوں، نے آبل مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند، کہتا ہوں وہی بات. اب سب سے بڑے 2 لفظ رکھ دیے یہاں پر اقبال نے، سمجھتا ہوں جسے حق. اس سمجھ میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، انسان بھی ہو سکتا ہے،
کہتا ہوں وہی بات. اتنا پیور کہنے والا شخص، نہ آبل فرزند نہ آبل مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند. کہتا ہوں وہی بات. 2 لفظ لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں، سمجھتا ہوں. اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے.